کہ کوئی اور رسول آ جائے تو ہم اب اس کی بات کو کیا کر لیں گے؟ مان لیں گے۔ تم نے حضرت یوسف آئے تھے اس کی بات نہیں مانی، جب وہ فوت ہو گئے تو کہا کرتے تھے شاید اللہ اور کوئی رسول بھیجے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اب حضرت موسیٰ آئے ہیں تم پھر بھی اس کی بات کو نہیں مان رہے ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، نیچے لکھا ہے توبیخ بر بے صبری در حق یوسفی، کہ تم نے حضرت یوسف کے حق میں بھی بے صبری سے کام لیا تھا، اور وہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے بالبینات۔ کیا لفظ لکھا ہے جی؟ او حاشیہ 3 پڑھو، زبردست ہے حاشیہ 3۔ ای قولہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ہاں جی، بالبینات فما زلتم، پس ہمیشہ رہے تم فی شکن، نیچے کیا لکھا ہے؟ درجہ اولا، درجہ اولا۔ اور آپ دائیں طرف دیکھیں، او ایک فائدہ لکھا ہے، دیکھ رہے ہو؟ درجات اربعہ، درجات نمبر 1 ریب و شک، نمبر 2 ضلالت، نمبر 3 جدال و مخاصمت، نمبر 4 تبع و ختم۔ سمجھو کفر کے 4 درجے ہیں۔ کفر کے کتنے درجے ہیں؟ نمبر 1، بندے کو مسئلہ حق میں شک پڑ جاتا ہے۔ مسئلہ حق میں، ہاں بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں جس مسئلے میں شک ہے، تو سمجھو جس کو شک ہے اس کو ایمان نہیں۔ شک یہ کفر کا شعبہ ہے، ایمان کا شعبہ نہیں۔ شک پڑتا ہے ایک، اور جب وہ شک رہتا ہے تو آخر دوسرا درجہ آ جاتا ہے ضلالت، کہ وہ بندہ ایک دن کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ۔ پھر جب وہ اس گمراہی پر رہتا ہے تو تیسرا درجہ آ جاتا ہے اس کے اندر، وہ ہے جدال و مخاصمت۔ وہ صرف گمراہ ہی نہیں رہتا بلکہ اپنی اس گمراہی پر لوگوں سے جھگڑے بھی کرتا ہے، پھر لوگوں سے۔ اور جب یہ تیسرے درجے پہ کوئی مشرک کافر پہنچتا ہے نا، تو اللہ چوتھے پھر اس کو خود پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل پہ کیا لگا دیتا ہے؟ مہر۔ اب اندر کا کفر باہر نہیں آ سکتا، اور باہر سے ایمان اندر نہیں جا سکتا۔ تو کفر کے کتنے درجے ہیں؟ 4، ریب و شک 1، ضلالت 2، جدال و مخاصمت 3، اور ختم 4۔ مہر یہ 4، چاروں درجے یہاں بیان ہوں گے۔ فما زلتم فی شکن، پس ہمیشہ رہے تم بیچ کس کے؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ درجہ اولا۔ مما جاکم، اس کے بارے میں جو تمہارے پاس، مما جاکم بھی، اس کے بارے میں کہ آئے حضرت یوسف تمہارے پاس وہ لے کر، یعنی مسئلہ توحید۔ حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف فوت ہو گئے۔ حتی اذا ہلکا کا کیا معنی؟ ای حتی اذا ہلکا ای اذا ماتا، جب حضرت یوسف پہ کیا آ گئی جی؟ موت آ گئی۔ او حاشیہ پڑھو، یہ ضروری ہے۔ ای ماتا، ای ہلاکا کا معنی کیا ہے؟ ماتا۔ از بیزاوی خازن معالم۔ نمبر 2 ای بل موت اد روح المانی، ای ماتا یوسف از مظہری۔ سمجھ گئے ہو جی بات کو؟ حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف پہ موت آ گئی تو کہا تم نے لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ کذالک، قانون اول، نیچے لکھے کاف کون سا ہے؟ تعلیلیہ، بمانا لام ای لذالکا، ہاں کذالک ای لذالکا، یعنی اسی مسئلہ توحید میں شک کرنے کی وجہ سے۔ یذل اللہ، گمراہ رکھتا ہے اللہ، گمراہ رکھتا ہے اللہ۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ درجہ دوم۔ من، اس بندے کو، ہوا مسرفون، جو حد سے نکلنے والا ہو، جو حد سے نکلنے والا ہو، مرتاب، اور شک میں پڑا ہوا ہو۔ کس میں پڑا ہوا جی؟ شک میں پڑا ہو۔ نیچے لکھا ای فی دینہی، ای فی، اوپر لکھا مرتاب، شبہات میں گرفتار ہونے والا۔ کس میں؟ الذین یجادلون، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، وہ لوگ جو، اوپر کیا لکھا ہے؟ درجہ سوم۔ نیچے لکھا ہے محض اناد کی وجہ سے، محض اناد کی، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ،
اللہ کے حکم ناموں میں بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اوپر لکھا عقلیہ و نقلیہ، اتاہم جو ان کے پاس آئیں، کبر مقتن عند اللہ، بڑی غصے کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ یہ جو لوگ اللہ کے قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں بک بک کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ بات مجھے بہت غصہ دلاتی ہے، یہ بڑے غصے کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے نزدیک بھی، مومنوں کو بھی جب قرآن کی آیتوں کے خلاف کوئی بک بک کرے غصہ آنا چاہیے۔ کذالک یتبع اللہ، یتبع کے نیچے کیا لکھا ہے؟ درجہ چہارم، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب، اوپر پورے دل کے، کس کے؟ متکبرن، جو متکبر ہو اور جبار نا انصاف ہو۔ اللہ کہتا ہے ایسے بندے کے پورے دل پہ میں کیا لگا دیتا ہوں جی؟ مہر لگا دیتا ہوں۔ اور کل قلب کے اوپر حاشیہ لکھا ہے ایل عموم الزلال، ایل عموم الزلال جمیع القلب، چونکہ گمراہی بھی اس کے سارے دل میں ہوتی ہے لہذا مہر بھی لگا دیتا ہوں سارے دل پر۔ اور حاشیہ نمبر 3 دیکھ لو، المتکبر المعاند فی تعظیم امر اللہ، وہ بندہ ہے جو اللہ کی تعظیم کے معاملے میں متکبر ہے، اور الجبار المتسلط علی خلق اللہ تعالی، اور ظلم کرنے والے اللہ کی مخلوق پر۔ وقال فرعون، جواب فرعونی، یہ دوسری تقریر آ گئی رجل مومن کی۔ او میری قوم والو باز آ جاؤ، نہیں تو قوم نوح عاد سمود کی طرح تمہیں کیا کر دیا جائے گا؟ ہلاک کیا جائے گا۔ او میری قوم والو مجھے قیامت کے دن کا ڈر ہے، جب تم جہنم کی طرف جا رہے ہوگے اس دن تمہیں کوئی بھی اللہ سے چھڑا نہیں سکے گا۔ او میری قوم والو حضرت موسیٰ سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف بھی آئے تھے، تم نے ان کی بات بھی نہیں مانی۔ او میری قوم والو اللہ کی آیات میں جھگڑے نہ کرو، یہ بات اللہ کو بڑا غصہ دلاتی ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب جواب فرعونی، فرعون کیا کہنے لگا؟ بے ایمان، اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام حامان تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ حامان تھا، بڑا تیز ترار وزیر تھا اس کا۔ اس کو کہنے لگا حامان اس طرح کرنا، ایک بڑا محل تیار کروا۔ کیا کروا؟ ایک بڑا محل تیار کروا، اتنا بڑا محل تیار کروا کہ میں آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤں، اور جب اوپر پہنچ جاؤں تو اوپر پہنچ کر فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، میں اوپر جا کے دیکھوں موسیٰ کا خدا اوپر بیٹھا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جس میں عقل نہ ہوتی۔ اللہ مشرک سے اولاد نہیں چھینتا، مال نہیں چھینتا، کوٹھی بنگلہ جائیداد عہدہ کرسی نہیں چھینتا، اللہ مشرک سے صرف عقل چھین لیتا ہے بس۔ اس لیے آپ کے پاس نیچے لفظ لکھا ہے حماقت اولا، حماقت ثانیہ، حماقت ثالثہ۔ پہلی حماقت اس نے بے وقوفی کیا کی؟ پہلی حماقت اس نے یہ کی کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے حامان کو کہہ رہا ہے کیا تیار کر؟ محل تیار کر۔ جس طرح آج کل تم میں سے کوئی چلا جائے کسی لوہے کا کام کرنے والے کے پاس یا لکڑی والے کے پاس، میرے لیے ایسی سیڑھی بنا کے میں کہاں چڑھنا چاہتا ہوں؟ آسمان پہ، تو اب یہ کہنے والا بندہ عقل مند ہوگا یا بے وقوف ہوگا؟ ایک حماقت اس نے یہ کی۔ دوسری حماقت کہ تاکہ میں آسمانوں کے رستوں تک پہنچ جاؤں۔ کہاں پہنچ جاؤں؟ آسمانوں کے رستوں تک پہنچ جاؤں۔ بے ایمان کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، فرعون کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، اور کہتا ہے میں آسمانوں کے رستوں تک پہنچ جاؤں۔ یہ دوسری حماقت ہے۔ اور نمبر 3، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو اوپر جا کے کیا کر لوں؟ دیکھ لوں، حالانکہ اللہ دیکھے جانے سے تو بالکل کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، ہاں قیامت کے دن اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ جہان اور ہے، وہ جہان اور ہے۔ تو 3 حماقتیں۔ کالا فرعون، جواب فرعونی، کہا فرعون نے اے حامان بنوا میرے لیے محل، نیچے لکھا ہے حماقت اولا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ پہنچوں میں اسباب کو، یعنی رستے آسمانوں کے، یعنی رستے آسمانوں کے، اور بیان لکھے نا اسباب کے نیچے، یعنی راستے آسمانوں کے۔ فاطلع، پس میں جھانکوں دیکھوں، نیچے لکھے حماقت ثالثہ، الہ الہ موسیٰ، طرف حضرت موسیٰ کے خدا کے۔ و انی کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دفع
شبو سوال تھا فرعون کیا تجھے رجل مومن کی تقریروں سے شک پڑ گیا ہے کہ شاید موسیٰ کا خدا اوپر ہو؟ تو بے ایمان کہتے ہیں نا یہ تو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، یہ تو میں مجھے خود تو یقین ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے، لیکن میں یہ جو سارے پاپڑ بیل رہا ہوں کہ فرعون محل بنا تاکہ اوپر چڑھ کے میں دیکھوں خدا ہے یا نہیں، یہ تو میں تمہاری تسلی کے لیے کر رہا ہوں۔ کہتا ہے وَإِنِّي اور بے شک میں لَأَظُنُّهُ کے نیچے کیا لکھا ہے بمانا یقین، اور بے شک میں البتہ یقین کرتا ہوں اس بات کا کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ نیچے لکھا ہے صرف اسی جہالت پر کیا منفسر، وَكَذَلِكَ اوپر لکھا ہے خلاصہ سیرت فرعونیہ، فرعون بے ایمان کی سیرت کا نچوڑ کیا ہے؟ کذالک زین لفرعون اسی طرح مزین کیے گئے فرعون کے لیے سوء عملہ اس کے برے عمل، نیچے لکھا ہے مشرکانہ اعمال، وصد عن السبیل اور روکا گیا سیدھی راہ سے، وما کید فرعون اور نہ تھی تدبیر فرعون کی مگر فی تباب بیکار۔ یہ ادخال الہی یہ سوال تھا کہ فرعون کی تدبیر سے کوئی فائدہ ہوا؟ فرمایا خبردار فرعون کی ساری تدبیریں بیکار ہیں۔ وقال الذی آمنا اوپر لکھا ہے تقریر ثالث فرعون بے ایمان کی نہ مانو میری اہدکم سبیل الرشاد میں دکھاتا ہوں تمہیں رستہ کامیابی کا، یا قوم دوم تفصیلی او میری قوم والو انما ہاذہ الحیات الدنیا بے شک سوائے اس کے نہیں یہ دنیا کی زندگی متاعن کیا ہے؟ نیچے لکھا ہے قلیل اور حقیر۔ رجل مومن نے کمال کی بات کی، فرمایا میری قوم والو انما ہاذہ الحیات الدنیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا متاعن یہ تو قلیل ہے اور حقیر ہے، آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کوئی شے ہی نہیں۔ دنیا کوئی دنیا کیا ہے جی؟ بات ذہن میں رکھو، ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دل میں دو چیزیں ہم پڑے بیٹھے ہیں پیچھے اللہ نے فرمایا تھا میں خدا نے کسی ایک پیٹ میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک میں خدا خدا ہو دوسرے میں رام رام ہو، ایسے نہیں۔ اسی طرح ایک دل میں دو چیزیں نہیں آ سکتی کہ ایک بندہ کہے مجھے خدا سے بھی عشق ہے اور دنیا کے ساتھ بھی اسے عشق ہو، یہ دونوں نہیں باتیں بن سکتی۔ اگر دنیا کا عاشق ہے تو خدا سے دو نمبری کر رہا ہے، خواہ خدا کے نام لے رہا ہے، وگرنہ ہم نے اللہ والوں کا تذکرے جو قرآن میں پڑھے جو سیرت میں پڑھے تو ان کے نزدیک بھی دنیا کی محبت کے کوئی آثار بھی معلوم نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے بات کو؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ 3 مہینوں تک نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی چیز کھانے پکانے کی نہیں ہوتی تھی۔ بانجے نے پوچھا حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالہ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ فرمایا الاسودان کھجور کھا کے اوپر سے پانی پی لیتے تھے، الحمدللہ بس اس سے گزارا کرتے تھے۔ اور شخصیت کون ہے؟ نبیوں کا امام ہے، نبیوں کے امام کا گھر ہے۔ آج میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑو، ہماری جیب ذرا تھوڑی سی تنگ ہو جائے نا تو پھر بھی ہم اللہ کے گلے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس دنیا میں اللہ پاک اگر رہنے کے لیے گھر بھی نہ دے، پہننے کے لیے اچھا لباس بھی نہ دے، کھانے کے لیے اچھا کھانا بھی نہ دے، بیٹھنے اٹھنے کے لیے اچھے دوست بھی نہ دے، کوئی تمہارے سلام لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس خدا نے تمہیں توحید والی نعمت دے دی ہے، خدا کی قسم بادشاہ ہو بس۔ یہ تو چند دن ہیں گزر جائیں گے، اور وہ بھی پتہ نہیں 10 سال ہیں 20 سال ہیں 2 سال ہیں 2 دن ہیں، پتہ نہیں آج کا دن زندگی کا آخری دن ہو، جانا ہے بس۔ امتحان میں ہیں ہم، پرچے میں بیٹھے ہوئے، امتحان چل رہا ہے ہمارا، بس ایک دم وقت پورا ہوگا، فرشتہ آئے گا جہاں بھی ہوں گے روح کھینچ کے لے جائے گا، بس ایک دعا مانگا کرو اللہ ایمان پہ موت نصیب فرما دے۔ یہ دنیا کوئی مزوں کی جگہ نہیں، سکھ کی جگہ نہیں، آرام کی جگہ نہیں، پریشانیوں کا گھر ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایمان کی مثال کیا ہے سمجھو، ہمارے ہاتھ میں ریت ہو نا، ریت، اور ہم بیٹھے ہوں دریا میں، اور دریا کے پانی کے اندر ہمارے ہاتھ ڈوبے ہوئے ہوں، اب دریا کے پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کے درمیان ریت کو بچانا کتنا مشکل ہے۔ جیسے ہی ایسے ہاتھ ہلکا سا نرم کرو گے نا تو ریت ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔
کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے کسی طریقے سے، موت کی گھڑی آنے تک اللہ کرے یہ ایمان بچا رہے اور اس ایمان والی دولت کو لے کے ہم اپنے رب کے حضور میں پیش ہو جائیں. بس یہ دنیا کا مقصد ہے، باقی کوئی مقصد نہیں دنیا کی زندگی کا. یہ ایک مقصد ہے دنیا کی زندگی کا. آ جاؤ جی بات سمجھو. ہاں، رجل مومن کہتا ہے یہ دنیا کیا ہے؟ متاعن، متاعن، اور قلیل سامان ہے، حقیر سامان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت، ہی دار القرار، وہ ہے گھر رہنے کا، وہ ہے گھر رہنے کا. من عامل سیئاتن، اوپر کیا لکھے؟ ادخال الہی. من عمل سیئاتن، جس نے کی کوئی نیکی، جس نے کی کوئی اللہ اکبر گناہ، جس نے کیا کوئی گناہ، فلا یجزا الا مثلہا، پس اس کو سزا نہیں دی جائے گی مگر برابر اس کے گناہ کے. سمجھو جی، اللہ کہتا ہے من عمل سیئاتن، جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اس کو اس کے گناہ کے برابر سزا دی جائے گی. کیا لفظ کہہ رہا ہوں؟ اس کو اس کے گناہ کے. لیکن ہم جب قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو مسئلہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ جس نے ایک سجدہ کیا کسی قبر بت وغیرہ کا، کتنے سجدے؟ اور بغیر توبہ کے وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا، تو وہ جہنم میں کتنا زمانہ پڑا رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ. سجدہ اس نے ایک کیا غیر اللہ کا جس پہ ایک منٹ بھی نہیں لگا، لیکن سزا کیا ہے کہ اب وہ جہنم میں پڑا رہے گا ہمیشہ. اور اللہ کہتا ہے میں سزا اتنی دیتا ہوں جتنا گناہ ہوتا ہے. گناہ تو تھا ایک سجدہ، اور سزا کیا ہے؟ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی. تو جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ مشرک بندہ جو اس کا شرکیہ عقیدہ ہوتا ہے نا، اس پہ ہوتا ہے پکا. اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ مجھے کروڑ سال بھی زندگی دے تو میں اسی عقیدے پہ پکا رہوں گا اور ڈٹا رہوں گا. تو چونکہ مشرک اپنے عقیدے پہ بالدوام ڈٹنے کی سوچ رکھتا ہے، اس لیے اس کے شرک کے مقابلے میں سزا بھی ہمیشہ ہمیشہ کی رکھی گئی، چونکہ اس کا کبھی بھی رجوع کا ارادہ نہیں ہوتا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے کی کوئی نیکی، من ذکر، مردوں سے، او انسا، یا عورتوں سے. آگے کہہ رہا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ مومن ہوا. اگر مومن نہ ہوا تو بھلا جتنے بھی کیا کرے، زور لگا لے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ شیطان بڑا بے ایمان ہے نا. جس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے نا تو اس کو نیکی کرنے نہیں دیتا. اس کو نیکی، اس کو کہتا ہے تو توحیدی ہے بس چھوڑ، تو کیا کرتا ہے نفلوں سے، تسبیحات، تلاوت سے، اعتکاف سے، تجھے کیا لگے؟ اس کو نیکی کرنے نہیں دیتا. اور جو مشرک اور بدعتی ہے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے شیطان، اس کو کھینچ کے کبھی لاتا ہے، اعتکاف میں بٹھاتا ہے، تہجد میں کھڑا کرتا ہے. اور لیلۃ النصف من شعبان بھی آ رہی ہے نا، شب برات بھی جس کو لوگ کہتے ہیں، پوری پوری رات کھڑے ہو کے ان سے کیا کروائے گا یہ بے ایمان؟ یہ باتیں کروائے گا. کیوں؟ ادھر بھی یہ ذلیل ہو، ادھر بھی جا کے ذلیل ہو. اس لیے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ باتیں قبول تب ہوں گی کہ پہلے کیا بنو؟ مومن بنو. مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، مشرک کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، درا حال کہ وہ مومن ہو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی لوگ داخل ہوں گے کدھر؟ جنت کو. يُرْزَقُونَ فِيهِ بغیر حساب، روزیاں دیے جائیں گے جنت میں بغیر کسی حساب کے. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم والو، ما لی ادعوکم الی النجات، کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں طرف کس کے؟ نجات کے. میں تمہیں وہ مسئلہ سنا رہا ہوں جو مسئلہ ذریعہ ہے نجات کا. وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے بلا رہے ہو طرف آگ اور جہنم کے، یعنی وہ مسئلہ مجھ سے منوانا چاہتے ہو جو ذریعہ ہے جہنم کا. تدعوننی، خود وضاحت کرتا ہے جہنم کی طرف بلانے کا کیا مطلب. تدعوننی یعنی تم مجھے دعوت دیتے ہو، لے اکفر باللہ، تاکہ میں انکار کروں اللہ کی توحید کا. وہ اشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ شریک کروں ان ہستیوں کو. لیس لی بہ علم، نہیں ہے میرے پاس جن کے معبود ہونے پر کوئی دلیل، جن کے معبود ہونے پر میرے پاس کوئی دلیل
نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ، طرف اس ذات کے جو زبردست ہے، الغفار، اور گناہوں کو بخشنے والی ہے، لا جرم، پکی بات ہے، انما تدعوننی الیہ، لا جرم، پکی بات ہے، انما، بے شک سوائس کے نہیں، تدعوننی الیہ، بے شک وہ ہستیاں جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، انا، بے شک، ما، نیچے لکھا ہے موصولہ، یہ جگہ لکھا ہے بے شک وہ ہستیاں، تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو جن کی طرف، لیس لہ دعوت، نہیں ہے ان کے لیے کوئی دعوت، پکار، فی الدنیا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اس پہ اشکال ہے بھائی۔ معنی آیت کا یہ ہے کہ وہ ہستیاں جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ان کے لیے نہیں دعوت، ان کے لیے نہیں پکار، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اشکال ہے، دنیا کے اندر تو مشرک اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، تو قرآن نے یہ کیسے کہا لیس لہ دعوت؟ حالانکہ مشرک تو اپنے معبودوں کو کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ غیر اللہ کی پکار تو اللہ سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، تو اللہ نے کیسے کہا کہ لیس لہ دعوت؟ جواب، دعوت سے پہلے مضاف مقدر ہے، لیس لہ استجابت دعوت، لیس لہ، ہاں، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں کبھی قبول نہیں کر سکتے، درخواستیں تمہاری قبول نہیں کر سکتے، تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے۔ یہ بات ہے اصل میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا، اور بے شک لوٹنا ہمارا ہے، إِلَى اللَّهِ، طرف کس کے؟ اللہ کے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اوپر حاشی میں بات لکھی ہوئی ہے کہ فَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور دیکھ رہے ہو لائن، پہلی لائن کے تیسرے نمبر پہ ایک حاشیہ لگا، وَعَنْ قتادہ، دیکھ رہے ہو؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ مصرفین سے مراد مشرکین ہے، کیونکہ فَإِنَّ الْإِشْرَاكَ إِسْرَافٌ فِي الضَّلَالَةِ، اور بے شک مشرک لوگ جو ہیں ہم اصحاب النار، وہی ہیں جہنمی۔ فَسَتَذْكُرُونَ، نیچے لکھا ہے تتمہ عجیبہ قصہ، تتمہ عجیبہ قصہ، فَسَتَذْكُرُونَ، پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تمہیں کہتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ طرف اللہ کے، ان اللہ بصیر، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کے حالات، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کے حالات، ای باحوال العباد ومقادیر حاجاتہم۔ سمجھو جی، بات سمجھو۔ یہ تیسری تقریر رجل مومن نے کی نا تو شور پڑ گیا۔ فرعون بے ایمان اور اس کے وزیروں نے کہا پہلے تو اس کا علاج کرو۔ اس کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جان بچا کے نکل گیا، اور وہاں سے اس غریب کو بھاگنا پڑا۔ جب یہ بھاگ گیا تو اس کے پیچھے فرعون نے اپنی بندے بھیجے کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ یا اس کو وہاں ہی قتل کر دو۔ اللہ کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، انہوں نے تو میرے اس ولی کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں خدا نے اپنی قدرت سے اپنے اس ولی کو کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ جتنے لوگ بھیجے تھے، کسی کو اللہ نے کس بہانے سے ذلیل کیا، تباہ کیا، کسی کو کس بہانے سے، کسی کو کس بہانے سے۔ 1000 کا اس نے لشکر بھیجا تھا، ان میں سے اکثر تو مردار ہو گئے، چند ایک بندے بچے جو واپس فرعون کے پاس گئے اور کہا جی وہ تو ہمارے ہتھے نہیں آیا۔ فرعون نے کہا وہ ایک بندہ تھا تم سے، وہ 1000 بندوں سے ایک بندہ نہیں مارا گیا؟ انہوں نے کہا جی بس نہیں مارا گیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ جو واپس آئے ہیں ان کو یہاں الٹا لٹکا دو، باقی وہ فرعون نے خود مروا دیے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، پس بچا لیا اسے اللہ نے، سیئات ما مکروا، ان تکلیفوں سے، ما مکروا جو انہوں نے مکر کیے، وحاق بآل فرعون، نتیجہ باطل، اور اتر پڑا۔ فوقا کے نیچے کیا لکھے؟ نتیجہ حق، اور نتیجے کے اعتبار سے فتح ہمیشہ کس کی ہوگی؟ حق والوں کی۔ آگے کیا لکھا ہے؟ وحاق بآل فرعون، اور اتر پڑا فرعونیوں پر سوء العذاب، برا عذاب۔ سوء العذاب جی النارو، اور نیچے کیا لکھا تھا؟ پیچھے کیا لکھا تھا؟ اتر پڑا فرعونیوں پر برا عذاب۔ کون سا برا عذاب؟ النارو یعنی آگ، النارو یعنی
آگ، یورزون علیہا معنی پہ غور کرو، پیش کی جاتی ہیں روحیں فرعونیوں کی. یورزون کا معنی کیا ہے؟ پیش کی جاتی ہیں روحیں فرعونیوں کی، علیہا آگ پر، غدواً صبح و عشیاً شام، و یوم تقوم الساعہ اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب سخت عذاب میں. سمجھو جی، یہ آیت اصل ہے ثبوت عذاب قبر میں. یہ آیت کیا ہے؟ اصل ہے ثبوت عذاب قبر میں. صراحتاً یہ آیت عذاب قبر پر دلالت کرتی ہے. اللہ کہتا ہے آگ ہے جس پر فرعونیوں کی کیا پیش کی جا رہی ہیں؟ روحیں، کیونکہ وہ خود تو دریا میں کیا ہو گئے؟ غرق. آگ ہے جس پر فرعونیوں کی کیا پیش کی جا رہی ہیں؟ روحیں، صبح بھی اور شام بھی. ایک عذاب تو یہ ہوا، اور دوسرا عذاب فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن میں آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کروں گا. تو جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ اس دن ان کو ایک سخت عذاب میں داخل کرے گا جس میں ابھی تک داخل کیا نہیں. تو وہ تو عذاب ہے آخرت کا. اور یہ جو عذاب جس کا ذکر ہے النار یورزون علیہا غدوا و عشیا، یہ عذاب قیامت سے پہلے کا ہے. جب قیامت سے پہلے کا ہے تو یہ قیامت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے کہتے ہیں برزخ کا زمانہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ عذاب عالم برزخ اور زمانہ برزخ والا عذاب ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں عذاب قبر کا. عذاب، وہ سمجھے بات کو؟ خیال کرو، یہ بات انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے، لیکن یہاں اجمالاً آیت کو سمجھ لو. ایک ہے نفس عذاب ثواب قبر. کیا کہہ رہا ہوں؟ خیال کرو، شاید دوبارہ نہ بھی ہے، بات سمجھ لو. ایک ہے نفس عذاب ثواب اور ایک ہے کیفیت عذاب ثواب قبر. نفس عذاب ثواب قبر یہ قطعی ہے. نفس عذاب ثواب قبر یہ قرآن کی کئی آیات جو 8 کے قریب ہیں لگ بھگ، اور احادیث متواترہ اجماع امت سے نفس عذاب ثواب قبر کیا ہے؟ ثابت ہے. لہذا جو بندہ مطلقاً عذاب ثواب قبر کا منکر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ ظالم ذل ہے اور بعض کہتے ہیں وہ کافر ہے، اور ہم یہی دوسرا قول لیتے ہیں کہ مطلقاً عذاب ثواب قبر کا انکار کرنا کفر ہے. لیکن یہ کس کی بات ہے؟ مطلقاً کی. نفس عذاب ثواب قبر کی بات کر رہا ہوں. نفس عذاب ثواب قبر کا مسئلہ قطعی ہے، قرآنی آیات احادیث متواترہ وغیرہ سے کیا ہے؟ ثابت ہے. اس کا انکار عند البعض کرنے والا ضال مضل ہے اور عند البعض کافر ہے، اور یہی ہمارے نزدیک راجح ہے. لیکن یہ بات کس کی ہے؟ نفس عذاب ثواب قبر کی، مطلقاً عذاب ثواب قبر کی. نمبر 2 دوسری چیز ہے کیفیت عذاب ثواب قبر، کہ قبر کا عذاب ثواب ہوتا کیسے ہے؟ قبر کا عذاب ثواب قبر، بولو تو صحیح. جواب اہل سنت کے اس کے بارے میں 4 قول ہیں. کتنے قول ہیں؟ ہاں، کیفیت عذاب ثواب قبر کے بارے میں اہل سنت کے کتنے قول ہیں؟ نمبر 1 التفویض. نمبر 1، ہاں، پہلا طائفہ وہ کہتا ہے التفویض. کیا معنی؟ عذاب ثواب قبر حق ہے، ہم کہتے ہیں حق ہے، باقی ہوتا کیسے ہے ہمیں یہ پتہ بھی نہیں اور ہم یہ پتہ بھی نہیں کرنا چاہتے. اللہ خود ہی جانتا ہے کیسے ہوتا ہے، بس ہمارا ایمان ہے کہ عذاب ثواب قبر حق ہے. بس اس کو کہتے ہیں مفوضہ. سمجھے ہو جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفوضہ. یہ اہل سنت کا پہلا طائفہ ہے. نمبر 2 عذاب ثواب قبر ہوتا ہے فقط للروح،
کیا لفظ ہے؟ فقط لر، صرف روح کے ساتھ عذاب ثواب قبر کا معاملہ ہے، بدن کے ساتھ کوئی معاملہ بھی نہیں، نہ بدن پہ عذاب ہے نہ بدن کو ثواب ہے، عذاب بھی ہے تو للروح، ثواب بھی ہے تو للروح۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ دوسرا طائفہ ہے، بہت سارے صوفیاء اسی طرف گئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ عذاب ثواب کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ فقط روح کے ساتھ ہے۔ طائفہ دوم، یہ بھی اہل سنت ہیں اور اہل سنت کا دوسرا طائفہ ہے۔ تیسرا گروہ اہل سنت کا وہ کہتا ہے کہ عذاب اور ثواب روح مع الجسد المثالی کو ہے، روح مع الجسد اس بدن کو نہیں، نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، عذاب ثواب قبر کا معاملہ روح مع الجسد المثالی کو ہے، روح ہے اور اس کو اللہ نے ایک مثالی بدن دے دیا ہے، اس معار۔ چوتھا طائفہ اہل سنت کس کو کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن بغیر اعادہ روح کے، روح اپنے مقام پہ ہے اور بدن اپنے مقام پہ ہے، کسی کا بدن قبر میں، کسی کے بدن کو دریا کی مچھلیاں کھا گئیں، ہاں کسی کو جلا کے راکھ بنا کے ڈال دیا گیا، جہاں جہاں اس کے بدن کے یہ ذرات پڑے ہوئے ہیں تو اللہ پاک عذاب ثواب دے رہا ہے، روح مع الجسد الانصری، روح کو اور اس بدن انصری کو، دونوں کو ثواب بھی پہنچا رہا ہے اور عذاب بھی پہنچا رہا ہے، لیکن بغیر اعادہ روح کے، بغیر اعادہ روح کے پہنچا رہا ہے۔ اس پر عبارتیں وہاں آئیں گی، میں ذکر کروں گا۔ اب بغیر اعادہ روح کے پہنچا رہے اللہ پاک، اب یہ جو بغیر اعادہ روح کے عذاب ثواب بدن کو بھی ہو رہا ہے جہاں بدن ہے، روح کو بھی ہو رہا ہے جہاں روح ہے، لیکن عذاب ثواب ہو رہا ہے دونوں کو، اور ان دونوں کے درمیان ایک غیر معلوم الکیف تعلق ہے، ایک غیر معلوم الکیف جسے ہم کہتے ہیں نوع من الحیات، لیکن وہ جو نوع من الحیات ہے وہ کتنی ہے؟ بقدر ما یتعلم و یتلذذ، شرع قید والا کہتا ہے اتنی ہے کہ اگر نیک ہے تو اسے لذت محسوس ہوگی، اگر گناہگار ہے تو اسے تکلیف محسوس ہوگی، اتنی ہی بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، نہ سننا نہ دیکھنا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، نہ کھانا نہ پینا، نہ سفارشیں کرنا، کچھ بھی نہیں، ایک غیر معلوم الکیف تعلق ہے جسے ہم کہتے ہیں نوع من الحیات، اور اس کی صورت فقط اتنی ہے کہ نیک ہے تو تلذذ محسوس کرتا ہے، بد ہے تو تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بات کو سمجھے ہو؟ اب یہ جو نوع من الحیات ہے، اس پر ایک سوال آتا ہے، بھئی اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ جواب یہ قول کیا گیا ہے تطبیقاً بین النصوص، کس کے لیے؟ مولوی بن رہے بات سمجھ کے جب آگے، تطبیقاً بین النصوص، بعض نصوص ہم نے دیکھی جن سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ روح کے ساتھ ہی ہے، سب کچھ بدن کے ساتھ کچھ نہیں۔ کچھ حدیثیں ہم نے دیکھی، آپ نے فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی علیہ السلام کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہو رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ اس قسم کی احادیث بہت ساری تھی، تو اس قسم کی احادیث کو سامنے رکھا گیا اور دوسری نصوص کو سامنے رکھا گیا، تو دونوں کے درمیان تطبیق دینے کے لیے کہا گیا کہ بھائی ان دونوں کے مابین ایک نوع من الحیات ہے، لیکن وہ بقدر ما یتعلم و یتلذذ۔ یہاں ایک فائدہ اور سمجھو، جو لوگ کہتے ہیں نا عذاب ثواب صرف کس کے لیے ہے؟ روح کے لیے، جب ان پہ سوال آتا ہے دیکھو نبی علیہ السلام کا دو قبروں پہ گزر ہوا، حضرت نے فرمایا ان کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قاعدہ قانون تو یہی ہے کہ عذاب ثواب کس کو ہوتا ہے؟ روح کو، لیکن کبھی کبھی خرقاً للعادہ اللہ عذاب ثواب کو بدن پہ بھی ظاہر کر دیتا ہے، خرقاً للعادہ۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں بات کو تاکہ آگے چلوں۔ عذاب ثواب قبر کے بارے میں کیفیت کے سلسلے میں کتنے قول ہیں؟
4 1 مفوضہ، نمبر 2 فقط لر روح، نمبر 3 روح مال جسد مثالی، نمبر 4 روح مال جسد العنصری لیکن بلا اعادت روح، لیکن بغیر اعادہ روح کے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب ایک جملہ غور سے سنو، جو بندہ کہے کہ روح آئے گی تو عذاب ثواب ہے، اگر روح نہیں آئے گی تو عذاب ثواب۔ جو بندہ عذاب ثواب قبر کو مشروط کرتا ہے اعادہ روح کے ساتھ، حقیقت میں یہ بندہ عذاب ثواب قبر کا منکر ہے، اور اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ متکلمین وہ بھی کہہ گئے کہ روح نہیں آتی اور عذاب ثواب کے لیے روح کے واپس آنا شرط بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود جو کہتے ہیں روح آئے گی تو عذاب ثواب ہے وگرنہ عذاب ثواب نہیں، تو ہم کہتے ہیں نمبر 1 یہ بندہ حقیقت میں عذاب ثواب روح ہے، وہ کہاں ہے؟ فی اجواف طیر سود، کالے پرندوں کے پیٹوں میں ہے، جو رزون علی النار پیش کی جاتی ہیں آگ پر ہر دن 2 مرتبہ۔ فیقال یا لفرعون ھذہ دارکم، کہا جاتا ہے فرعونی یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ تو کہتے آگ ان کی ارواح تو رزون النار والا ارواح آل فرعون عدو واشیا تابع و متبو، اور قیامت کے دن جہنم میں جا کر پیر مرید جو مشرک آپس میں لڑیں گے۔ نیچے لکھے یہ آیت مشرک پیروں کے حق میں ہے، اور جب جھگڑیں گے آگ میں فیقول الضعفاء، کہیں گے کمزور یعنی مرید، للذین استکبروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا یعنی پیر، کیا کہیں گے مرید؟ انا کنا لکم تبعا، بے شک تھے ہم دنیا میں تمہارے پیروکار، فہل انتم، پس کیا ہو تم، مغنون دور کرنے والے، انا ہم سے، نصیباً کچھ حصہ، من النار آگ کا۔ قال الذین استکبروا، نیچے لکھے جواب متبوعین، تو پیر کہیں گے انا کلن، بے شک ہم سب کے سب، بے شک ہم سب کے سب، نیچے لکھے یعنی اگر کچھ کر سکتے تو آپ کو نہ بچا لیتے۔ وہ پیر کیا کہیں گے؟ اگر ہم کچھ کر سکتے تو اپنے آپ کو نہ بچا لیتے۔ انا کلن، بے شک ہم سب کے سب، فیہا پڑے ہیں جہنم میں، ان اللہ قد حکما، بے شک اللہ نے تحقیق فیصلہ کر دیا، بین العباد، درمیان اپنے بندوں کے، وقال الذین فی النار، نیچے لکھا ہے طلب شفاعت تابع و متبوع از خزانہ، اور یہ سارے پیر مرید جب آپس میں لڑ کے فارغ ہوں گے نا تو جہنم کے داروغے کو کہیں گے اور تو ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ہم پہ کوئی رحم کرے۔ وقال الذین، کہیں گے وہ لوگ، فی النار، جو آگ میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغے سے، ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، کیا کرو؟ کیوں؟ یخفف عنا یومن، ہلکا کر دے ہم سے ایک دن کے لیے، من العذاب، عذاب، نیچے لکھے مطلق چھٹی اور دائمی تخفیف تو محال ہے، ایک دن تو عذاب ہلکا کر دے، اللہ اکبر۔ قالو، کہیں گے کون؟ خزانہ جہنم، اور جہنم کے داروغے کہیں گے، اولم تکو تاتیکم رسولکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہارے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، قالو، اقرار مجرمین، کہیں گے بلا، جی جی ہمارے پاس رسول آئے تھے، نیچے لکھے قد جاءنا نذیر فکذبنا، قالو، تو کہیں گے داروغے جہنم کے، فدعو، کیا کہیں گے؟ فدعو کے 2 معنی ہیں، نمبر 1، اچھا پھر خود ہی اللہ کو پکارو، کیوں؟ تم ہو مشرک کافر اور ہم کسی مشرک کافر کی درخواست اللہ کے سامنے لے کر نہیں جا سکتے، ہم کسی مشرک کافر کی درخواست اللہ کے سامنے نہیں لے کر جا سکتے، اور بندہ 2 نمبر ہونا تو 2 نمبر بندے کی سفارش بھی کوئی نہیں کرتا۔ دوسرا، فدعو، اچھا پھر پکارو نا اپنے ان معبودوں کو جن کو دنیا میں پکارا کرتے تھے۔ فدعو کے کتنے معنی ذکر کیے؟ 2، فدعو پس پکارو اپنے معبودوں کو، یا فدعو پکارو اللہ کو ہمیں اذن نہیں، وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے دعا کافروں کی، اللہ فی ضلال، مگر بے اثر، مگر بے اثر۔ اور حاشیہ نمبر 2 دیکھو، تائید ہے، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی
ضلال انا لننصر، نیچے کیا لکھا ہے؟ تسلی ہے، کیا ہے جی؟ تسلی ہے، انا لننصر رسلنا، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے، اس کے سوال آ گئے تھے پیچھے، لہم المنصورون پر سوال اور اس کے 3 جواب میں نے ذکر کیے تھے، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ نیچے لکھا ہے کچھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کی تخصیص نہیں، سارے مومن مراد ہے، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اور یہ علفت طبنا ومام باردہ کے کبیر سے ہے، اور ویوم سے پہلے فعل کیا ہے؟ مقدر، لننصر رسولنا، ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی مدد کریں گے، ویوم سے پہلے لکھ لو ونرحم سورت، البتہ تحقیق دیا ہدن، اور وہ کتاب ہدایت، یہ 4 کام کر، صبر بھی کر، استغفار کر، تسبیح کر، اور اللہ کی کیا بیان کر؟ حمد بیان کر، فصبر، اے میرا نبر صبر، میرا پیغمبر صبر کر، ان وعد اللہ حق، بے شک وعد اللہ کا کیا ہے؟ حق، اوپر لکھے اصول فوز اول، یعنی صبر۔ جواب نمبر 2، جواب نمبر 2، امتیوں کے گناہ مراد ہیں، جواب نمبر 2، امتیوں کے گناہ مراد ہیں، ایل ذنب امت کا، ایل ذنب امت کا، اپنی امت کے گناہوں کی معافیہ مانگو۔ جواب 3، جواب نمبر 3، جواب نمبر 3، استغفار برائے رفع درجات مراد ہے، استغفار برائے رفع، خیر چلو، واستغفر لذنبک، اور معافیہ مانگ اپنے گناہوں کے لیے، یعنی خلاف اولا کاموں کے لیے، یعنی خلاف اولا کاموں کے لیے، وسبح، اور تسبیح کرتا رہے، بحمد ربک، ساتھ اپنے رب کی تعریفوں کے، بالعشی، شام بھی اور صبح بھی، نیچے لکھا ہے یعنی عالد دوام، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان کے، اتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم، اور ان کے نیچے کیا لکھا ہے؟ سبب جدال، جھگڑتے کیوں ہیں؟ فرمایا نہیں ان کے سینوں میں الا کبرن، الا کبرن، مگر تکبر، ما ہم ببالغی ہے، ما ہم ثمرہ کبر، ما ہم ببالغی ہے، نہیں ہے پہنچنے والے وہ اسے، فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ، پس پناہ پکڑ تو اللہ کی، اوپر لکھا ہے علاج دفع شر، نیچے لکھا ہے فی اطفاء نارہم، فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، یہ علت ہے جی، بے شک شان یہ کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، لخلق السماوات، لخلق السماوات، یہ دلیل انی برائے ثبوت قیامت، یعنی استدلال من المعلول علی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، نیک عمل کیے، وللمسیء، اور بد عمل یعنی مشرک، اللہ کہتا ہے اندھا اور بینا بھی برابر نہیں ہو سکتا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات یعنی نیک، وللمسیء، وہ یقین نہیں کرتے، نیچے لکھے بوجہ عدم تدبر فی دلائل کے، وقال اعادہ دعوی اولاً، اور ادھر تھا فد اللہ مخلصین لہ الدین، اب اس دعوے کا اعادہ ہے، وقال ربکم، کہا تمہارے رب نے، ادعونی، ادعونی، مجھے ہی پکارو، اوپر کیا معنی ہے؟ وحدونی، عن ابن عباس، اور یہ جو حاشیہ ہے نا، اس حاشیے میں اور مفسرین کے کئی حوالہ جات منقول ہیں کہ سارے مفسرین اس کا یہی معنی کرتے ہیں ادعونی کا، کہ مجھ ہی کو پکارو، اور پکار والی اس عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، استجب لکم، استجب لکم، کہ میں پہنچوں تمہاری پکار کو، کہ میں پہنچوں تمہاری
پکار کو. ان الذین یستکبرون، یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی ای عن دعائی، صرف میری پکار سے. وہ لوگ جو میری پکار سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. اور نیچے لکھے نتیجہ ندا لغیر اللہ، نتیجہ ندا یستکبرون کے نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی اللہ کے پکارنے پر بند نہیں، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری پکار سے. حاشیہ دیکھ لو، حاشیہ نمبر 3، من عبادت ہی، من عبادت ہی سبحانہ تعالی الی عبادت غیرہ. اس لیے فرمایا بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی ای عن دعائی، بے شک وہ لوگ جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم کو، داخرین، رسوا ہونے والے. اللہ الذی جعل لکم اللیل، دلیل عقلی اول، خیال کرو ذرا. اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے رات کو، لتسکنوا فی، اوپر کیا لفظ لکھا ہے؟ فائدہ. کیا لکھا ہے؟ فائدہ. لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فی ہے اس رات میں، والنہارا، اور بنایا اس اللہ پاک نے دن کو، مبصرن دکھانے کے لیے. اوپر کیا لکھا ہے؟ فائدہ دیکھنے کے لیے. رات کے اندر تم آرام کرو اور دن کے اندر تم کیا حاصل کرو جی؟ فائدے حاصل کرو. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، علی الناس، کس پر جی؟ لوگوں پر. نیچے لکھا ہے ان کی مصلحتوں کی کیسی رعایت فرمائی کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. نیچے لکھے بلکہ الٹا شرک کرتے ہیں. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، اور جو صفتیں تمہارے سامنے آ گئیں ان صفتوں والا اللہ ہے. اور نیچے لکھے نظام شمسی قمری لیلی نہاری کا مالک جو ہے، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہے ہر شے کو. اوپر لکھا ہے نہ وہ جن کو تم نے تراش رکھا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ حاجت روا مشکل کشا مگر اللہ ہی. فانا توفقون، پس کہاں کو تم پھیرے جاتے ہو. اور من عبادت ہی سبحانہ، اللہ کی عبادت سے کہاں تم غیر اللہ کی عبادت کی طرف پھیرے جا رہے ہو. کذالکا، فرمایا اسی طرح یہ زجر ہے، اسی طرح یؤفک الذین، پھیرے گئے وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیتوں کو کیا کیا کرتے تھے؟ انکار کیا کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، دلیل عقلی توحید دوم. اوپر کیا لکھا ہے؟ آفاقی. کیا لکھا ہے جی؟ آفاقی. الارض کے نیچے کیا لکھا ہے؟ سفلی. صورکم کے نیچے لکھا ہے انفسی. کیا لکھا ہے جی؟ انفسی. یہ دلیل عقلی کس میں ہم پیچھے پڑھ آئے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھکانا، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت، وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، پس خوب صورت بنایا تمہاری صورتوں کو، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں روزیاں دی پاکیزہ. اور تمہیں روزیاں کون سی دیں؟ اور نیچے لکھا ہے سوم، یعنی عمدہ صورت دے کر بھوکا نہ مارا. ذالکم اللہ، ان صفتوں والا اللہ جو تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ، پس بڑی برکتوں یفید الحسرہ، ای لا حی الا ہو، کوئی نہیں سدا زندہ رہنے والا مگر اللہ ہی، وہی ہے سدا زندہ رہنے والا. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ ہو، فد ہو. اور یہ پھر دعوے کا اعادہ ہو رہا ہے، بس اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار. الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. قل انی نہیت، دلیل وہی. سوال ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ حق ہے، لیکن آپ یہ مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دیں، کوئی اور مسئلہ بیان کرو. فرمایا خبردار، مجھے میرے خدا نے منع کیا ہوا ہے کہ میں خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں یا کسی اور کی عبادت کی بات کروں. قل انی نہیت، فرما میرا پیغمبر، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے
ان اعبد الذین، یہ کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لما جاءنی البینات، جب آ گئی میرے پاس واضح دلیلیں، نیچے لکھا ہے عقلیہ و نقلیہ، اوپر لکھا ہے دلائل و توحید الجلالین، من ربی، میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ، یعنی توحید کا مامور اوپر لکھا ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم کیا گیا، ان اسلما، یہ کہ میں تابعدار ہو جاؤں، لرب العالمین، صرف رب العالمین کے لیے، نیچے لکھا ہے عبادت میں گردن جھکا لوں، والذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، آپ کے پاس سائڈ پہ ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، 4 نمبر دیکھ رہے ہو، خلاصہ یہ کہ کسی کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا چند وجوہ سے ہوتی ہے، نمبر 1 احسانات سابقہ، نمبر 2 احسانات موجودہ، نمبر 3 سلسلہ موت و حیات، نمبر 4 سلسلہ کار سازی۔ تو جب یہ چاروں کی چاریں صفتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، سابقہ انعامات بھی اس کے، موجودہ بھی اس کے، موت حیات کا مالک بھی وہی اور کار ساز بھی وہی، تو لا الہ الا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے۔ نیچے لکھ لو احسانات سابقہ، خلقکم، نیچے کیا لکھ لو؟ احسانات، یعنی لکھو احسانات سابقہ، اور اللہ کہتا ہے میرے تم پر پرانے احسانات بھی ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے بچہ، پیدا کر دیتا ہے، ثم لتبلغوا، ثم، اور نیچے کیا لکھا ہے؟ احسانات موجودہ، احسانات اوپر لکھے یربیکم ویبکیکم، وہ تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہیں باقی رکھتا ہے، تمہارے گھر بار غذا کا کیا کرتا ہے؟ اہتمام کرتا ہے، تاکہ تم اپنی جوانیوں کو پہنچ جاؤ۔ ثم، پھر اوپر لکھا ہے یربیکم ویبکیکم، تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم، اپنی جوانی کو۔ ثم، پھر اوپر لکھا ہے ثم یبکیکم، پھر وہ تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم، اور تم میں سے بعد من یتوفا من قبل، جن کو موت دی جاتی ہے بڑھاپے سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ پہنچو تم ایک نیٹے مقرر کو، ایک نیٹے مقرر کو، اپنے وقت مقرر کو تم کیا ہو جاؤ؟ پہنچ۔ اوپر لکھا ہے موت اور حشر کوئی مستثنا نہیں، اور یہ اجل مسمى سے مراد موت ہے یا حشر کا دن ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ نیچے لکھا ہے ان امور میں غور کر دے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یحیی و یمیت۔ اور تیسری بات آ گئی نا، احسانات سابقہ بھی آ گیا اور احسانات موجودہ، اب کیا ہے تیسری بات؟ موت و حیات، حاشیہ لکھا ہے آپ کے پاس، سلسلہ موت و حیات کا اختیار، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى، نیچے لکھا ہے سلسلہ کار براری، یہ چوتھا کام لکھا ہے، سارے تمہارے کام بھی وہی بناتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، بے شک اس فیصلے نہیں کہتا ہے ہو جا، کن فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، زجر ہے، کیا تم نہیں دیکھتے طرف ان لوگوں کے جو جھگڑتے اللہ کی آیتوں میں، انا یصرفون، کہاں کو پھیرے جا رہے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا بہ، ما سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے، اور جھٹلایا اس مسئلہ توحید کو، ارسلنا بھی رسولنا، جو مسئلہ توحید دے کے بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو۔ اللہ اکبر، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، کیا جان لیں گے؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں، والسلاسل، اور زنجیریں، والسلاسل، اور ہاں زنجیریں ہوں گی۔ اب زنجیریں تو گردنوں میں نہیں ہوں گی، گردنوں میں تو صرف کیا ہے؟ توق۔ تو یہ از قبیل الفتھا تبنا وماء باردا کے اصل میں عبارت ہے والسلاسل فی الارجل، والسلاسل فی الارجل، توق ہوں گے گردنوں میں، اوپر لکھا ہے، اور زنجیریں ہوں گی
پاؤں میں، یسحبون اور وہ کیا کیے جائیں گے؟ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، اللہ اکبر، فی الحمیم گھسیٹے جائیں گے وہ کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون پھر وہ آگ میں جلائے جائیں گے، ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا این ما کنتم تشرکون کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے ساتھ کیا ٹھہراتے تھے؟ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا۔ قالو نفی شفاعت قہریہ کہیں گے ضلوا عنا گم ہو گئے ہم سے تو کیا ہو گئے جی؟ ہاں کالو کہیں گے ضلوا عنا گم ہو گئے ہم سے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بل اضرابیہ ہے، پہلے تو اقرار کریں گے، کہیں گے ضلوا عنا، پھر خیال آئے گا یہ تو سچ بول دیا ہے، تو پھر ایک دم کہیں گے اللہ پاک ہم تو کسی اور کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے، ہم تو کسی اور کو، ہاں لیکن چور کی داڑھی میں تنکا، سمجھ آئی میری بات؟ بل لم نکن ندعو من قبل بلکہ نہیں تھے ہم دنیا میں پکارتے آج سے پہلے کسی کو، کذالک یضل اللہ الکافرین اسی طرح گمراہ رکھتے اللہ کن کو؟ کافروں کو، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض اوپر لکھے اسباب سزا، اللہ کہتی ہے سزائیں اس لیے کہ تم میں دو بے ایمانیاں تھیں، ایک دنیا کے اندر تم اپنے دل میں اکڑا کرتے تھے اپنے شرکیات پر، جب غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دینے جاتے تھے تو دل میں تم بڑا تکبر کر رہے ہوتے ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اور نمبر دو تمرحون کہ تم اپنے بدن کے اعضاء کے ساتھ بھی اکڑا کرتے تھے، تو تمہاری دل کی اور بدن کی جو آکڑ تھی نا دنیا والی، تو میں اس آکڑ کی میں آج اللہ سزا دے رہا ہوں۔ ذالکم فرمایا یہ سزائیں بما بسبب اس کے کنتم تفرحون فی الارض تم اکڑا کرتے تھے زمین میں، تفرحون کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دل میں، ایک ہے فرح اور ایک ہے مرح، فرح کا تعلق دل سے ہے اور مرح کا تعلق جوارے سے ہے، تم اکڑا کرتے تھے دل سے زمین میں بغیر الحق ناحق، نیچے لکھے ہوا الشرک و عبادت الاصنام وبما کنتم تمرحون اور بوجہ اس کے کہ تھے تم تکبر کیا کرتے جوارے کے ساتھ، ادخلوا ابواب جہنم آیتیں پڑھی ہوئی ہیں پہلے، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں، فبئس مثوی المتکبرین برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، فاصبر اے میرا نبی تسلی کرے نواد اللہ حق، فاما نرینک بعد الذی یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو بعض وہ عذاب نعدہم جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک یا ہم آپ کو موت دے دیں گے، فالینا یرجعون پس ہماری طرف یہ لوٹائے جائیں گے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے، ان میں سے بعض تو وہ ہیں من قصصنا علیک جن کے قصے ہم نے آپ پر کیا کر دیے؟ بیان کر دیے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ اور بعض وہ ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے، نیچے لکھا ہے ای لم تذکر لک حال الباقین باقیوں کے حال آپ پر بیان، کیا مقصد آیت کا یہاں؟ اللہ کہتا ہے میرا نبی بعض کے قصے ہم نے بیان کیے بعض نے نہیں کیے، لیکن میرا پیغمبر جن کے بیان نہیں کیے ان سب کی دعوت بھی تھی لا الہ الا اللہ، وہ بھی سب دعات توحید تھے۔ وما کان لرسول نیچے کیا لکھا؟ جواب سوال مقدر، اللہ اکبر، ہر نبی سے لوگوں نے فرمائشی معجزوں کے مطالبے کی ہے، یہ کر کے دکھا اور یہ کر کے دکھا، فرمایا ما کان لرسول نہیں تھا کسی رسول کے لیے کہ لے آئے کوئی معجزہ الا باذن اللہ مگر ساتھ اللہ کے اذن کے، اللہ کے اذن کے بعد ہی وہ کوئی معجزہ لے کے آ سکتا تھا وگرنہ نہیں۔ آگے فرمایا فاذا جاء امر اللہ پس جب آ گیا امر کس کا؟ اللہ کا، امر اللہ کا آگے اوپر لکھا ہے دنیا یا آخرت میں، یعنی دنیا میں عذاب آ گیا یا آخرت میں آئے گا، قضی بالحق عملی فیصلہ کیا گیا ساتھ حق کے، وخسر ہنالک المبطلون اور خسارے میں ہوئے اس موقع پر جھوٹے یعنی مشرک، اللہ الذی جعل لکم الانعام اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے چوپایوں کو تاکہ تم ان پر سواری کرو، ومنھا تاکلون اور ان میں سے بعض کو تم کیا کرتے ہو؟ کھاتے ہو، ولکم فیہا اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں منافع اور بھی کئی منافع ہیں،
بال اون وس نسل وغیرہ، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور تاکہ پہنچو تم ان پہ سوار ہو کے اپنی ضرورتوں کو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، وَعَلَيْهَا اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اور دکھاتا ہے اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ پس تم اللہ کی کون کون سی نشانی کا انکار کرو گے، افلم یسیروا فی الارض آیا نہیں چلتے پھرتے زمین میں پس دیکھیں کیسا وہ انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے، کانوا اکثر منہم تھے وہ زیادہ۔ اب پیچھے تین چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، بدنی طاقت، مالی طاقت اور معبودان باطلہ، اب یہاں کتنی آ گئی؟ چار۔ نمبر ایک او حاشیے پہ لکھی آپ کے پاس، کثرت قومی، کثرت قوت بدنی، کثرت مالی، کانو اکثر منہم، نیچے لکھا ہے کثرت قومی، کثرت قومیں بھی بڑی تھی ان کی، تھے اکثر ان مشرکین مکہ سے، نیچے لکھا ہے کثرت قومی یعنی قوم اور افراد کے اعتبار سے، زیادہ سخت تھے طاقت میں، زیادہ سخت تھے، نیچے لکھا ہے دوم قوت بدنی، واسارن اور نشانات کے، سوم کثرت مالی زمین میں، فما اغنا نیچے لکھا ہے چہارم عبادات معبودان باطلہ بس نہ فائدہ دیا انہیں، ما کانو یکسبون ان اعمال نے جو وہ کرتے تھے، فلما جاتہم رسلہم پس جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول وعدے دلائل لے کر، فرحو کیا لفظ ہے جی؟ فرحو تو بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، بما کیا لفظ ہے جی؟ بے ما سے مراد کیا ہے جی؟ ما سے مراد عقائد باطلہ ہے، ما سے مراد عقائد، ہاں ان کے جو عقائد باطلہ تھے، باپ دادے کا دین تھا، قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، اللہ کہتا ہے فرحوا بما عندہم من العلم خوش ہوئے اس پر جو ان کے پاس تھا علم، جو ان کے پاس تھا علم۔ علم سے کیا مراد ہے؟ حاشیہ 3 دیکھو، المراد بالعلم عقائدہم الزائغہ ان کے جھوٹے عقیدے اور ان کے بے مقصد شبہات، وہاں کا بہما کانو بھی یستہزئون اور اتر پڑا ان پر وہ عذاب جس سے وہ استہزاء کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ ہم ایمان لے آئے اللہ کہرے پر، وکفرنا اور ہم نے انکار کیا، بما کننا مشرکین ان ہستیوں کا جن کو ہم اللہ سے شریک ٹھہراتے تھے، فلم یکو ینفعہم ایمانہم پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے اس ایمان نے، لما رأوا باسنا جب ہم دونوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو، یہ بات ذکر کروں گا اور سورہ یونس کے اندر انشاءاللہ، جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو، سنت اللہ اس سے پہلے فعل مقدر ہے سنہ، سنت اللہ جاری ہے سنت اللہ کی، وہ قد خلت فی عبادہ جو گزر چکی اس کے بندوں میں، وخسر ہنالک الکافرون اور نقصان میں پڑے اس وقت الکافرون کون لوگ جی؟ چلو بھائی